السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو وہ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 11 سے ہے، جس کا عنوان ہے A Poem by a Soldier، سپاہی کی طرف سے ایک نظم۔ اس کے عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی نظم لکھی گئی ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ نظم ایک سپاہی کی طرف سے ہے۔ پری ریڈنگ سیکشن دیکھ لیں، اس میں کوئک کویسچنز ہیں، 2 کویسچنز ہیں آپ کے پاس، فوری سوال ہیں، ان کا فوری جواب دینا ہے آپ نے۔ فرسٹ کویسچن از what is the boy holding in his hands؟ لڑکا اپنے ہاتھوں میں کیا چیز پکڑے ہوئے رکھا ہے؟ what is he doing؟ اور وہ کیا کر رہا ہے؟ لڑکے نے اپنے ہاتھوں میں کیا چیز پکڑی ہوئی ہے اور وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ آپ کا پہلا سوال ہوا۔ The second question is what exactly happened on 14th August 1947؟ دوسرا سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ 14 اگست 1947 والے دن آخر ہوا کیا تھا؟ تو ان سوالوں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا نظم جو آپ پڑھنے والے ہیں وہ کس حوالے سے ہونے والا ہے۔ ریڈنگ، پہلے اس کی انگلش پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کو لفظ بلفظ میننگ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی مکمل ٹرانسلیشن کر لیں گے۔ Who knew that the day of 14th of August will tell the world in a way that both East and West would come to know that there stands a country named Pakistan, a lovely place with sacred lands and a home for a Musliman, a Qaid's effort, a poet's dream, and a struggle of a human flood, a new beginning beyond a stream filled with the Muslim blood۔ اب اس کے ورڈ بائی ورڈ یا فریز بائی فریز میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ Who knew، کس کو معلوم تھا، کس کو خبر تھا، کس کو پتا تھا، that the day، کہ یہ دن، of 14th of August، 14 اگست کا، will tell، بتا دے گا، the world، دنیا کو، in a way، اس طرح سے، that کہ both east and west، دونوں مشرق اور مغرب، would come to know، کہ علم میں یہ بات آ جائے گی، ان کو معلوم پڑ جائے گا، that there stands، کہ یہاں موجود ہے، a country، ایک ملک، named پاکستان، جس کا نام پاکستان ہے، a lovely place، نہایت ہی خوبصورت جگہ، with sacred land، مقدس زمین کے ساتھ، and a home، اور ایک گھر، for a مسلمان کے لیے، a قائد effort، قائد کی کوشش، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی کوششیں، a poet dream، ایک شاعر کا خواب۔ علامہ اقبال نے یہ خواب دیکھا تھا، جو کہ ہمارے قومی شاعر بعد میں بنے، کہ مسلمانوں کے پاس ایک الگ وطن ہونا چاہیے جس میں وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، حالانکہ پاکستان کا نام ایک اور شخص نے تجویز کیا تھا۔ اینڈ a struggle، اور ایک کوشش، آف a human flood، ایک بنی نوع انسان کی سیلاب کی، a new beginning، ایک نئی شروعات، beyond سے مراد ہوتا ہے دسترس سے باہر، دسترس سے مراد اختیار، قابلیت، مہارت سے باہر، a stream، ایک ندی کی دسترس سے باہر، filled، جو کہ بھری ہوئی تھی، with the Muslim blood، مسلمان کے خون سے۔ یہ نظم ڈاکٹر تفاضل نے لکھی ہے۔ اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں تاکہ آپ اس نظم کو مزید آسانی سے سمجھ سکیں۔ کس کو اس بات کا علم تھا، کون جانتا تھا، کس کو خبر تھی کہ 14 اگست کا دن پوری دنیا کو اس طرح سے بتا دے گا کہ جس میں مشرق اور مغرب کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہاں پر بھی ایک ملک جس کا نام پاکستان ہے موجود ہے، جس میں خوبصورت جگہیں ہیں اور مقدس زمین ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک گھر ہے، یعنی کہ پورے پاکستان کی سرزمین مسلمان کے لیے بطور گھر ہے۔ یہ کیسے حاصل ہوا؟ اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے کوششیں کی، اور شاعر کا خواب تھا یہ، علامہ محمد اقبال نے خواب دیکھا تھا۔ اور یہ حاصل کیسے ہوا؟ اس میں بنی نوع انسان یعنی کہ مسلمانوں کا ایک سیلاب کی جدوجہد تھی۔ اس نئی زندگی کا آغاز ایک ایسی ندی کی دسترس سے باہر ہوا جو کہ پانی کی بجائے خون سے، مسلمانوں کی خون سے بھری ہوئی تھی۔ اس نظم کو مزید بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے اس کی سمری دیکھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر تفضل describes in his poem، ڈاکٹر تفضل اپنے اس نظم میں بیان کرتا ہے، نظم جس کا نام ہے A Poem by a Soldier، that nobody had ever thought that on 14th of August 1947 پاکستان would come into being، کہ کسی کی علم میں بھی یہ بات نہیں تھی، کسی کے تصور، خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان مورز وجود میں آئے گا۔ The entire world was surprised، پوری دنیا یہ منظر دیکھ کر حیران
ہو گئی. دس نیو کنٹری پاکستان از اے blessed and sacred land that became a home for Muslims of subcontinent. یہ نیا ملک پاکستان ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے اور اس کی زمین مقدس ہے جو کہ بعد برصغیر و پاک ہند کے مسلمانوں کے لیے گھر بن گیا. It was created with the Guide's efforts, اقبال's dream and with the bloodshed of millions of مسلمان. اس کو بنانے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششیں، علامہ محمد اقبال کا خواب اور لاکھوں مسلمانوں کی قربانی شامل تھی. امید ہے کہ اس نظم کو ورڈ بائی ورڈ ریڈنگ اور پھر ٹرانسلیشن اور پھر سمری بیان کر لینے کے بعد آپ کو اس نظم کا آئیڈیا کافی حد تک کلیئر ہو گیا ہوگا. اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کیجیے. والسلام.